ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک بہت ہی افسوسناک خبر لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ خبر آپ سے، مجھ سے، بھارت کے ہر اس شخص سے جڑی ہے جو شخص تعلیمی انقلاب دیکھنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا تھا، اور اس کی ایک شخصیت نے مثال قائم کر کے چلے گئے۔ قرآن سے بے لوث محبت ایسی کہ پورے بھارت میں حفظ قرآن کے مسابقے اور حسن قراءت کے مسابقے ہر 3 سال میں منعقد کر کے پورے بھارت کے حفاظ کو اور قراء کرام کو ایک شناخت دلائی، ان کی حقیقت اور ان کے وقعات کو پوری دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی، اور بالخصوص بھارت میں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، دوپہر کا وقت تھا اور ان کے انتقال کی خبر آ گئی۔ حضرت مولانا غلام استانوی صاحب، جن کو دامت برکاتہم کہا جاتا تھا، ان کو اب رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ان کے نام کے سامنے اب ہمیں مرحوم لگانا پڑے گا۔ جب خبر ملی تو کچھ داغ کے لمبی غزل کے 2 شعر میرے سامنے آ گئے، جن میں انہوں نے لکھا تھا، داغ صاحب نے، کہ آج لیکن ہم نواں سارا چمن ماتم میں ہے، شمع روشن بجھ گئی بزمِ سخن ماتم میں ہے۔ گردش لیل و نہار میں بار بار یہ حقیقت مجسم شکل میں نظر آتی ہے، یعنی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ جو نفس بھی اس کائنات میں آیا اسے واپس جانا ہی ہے، مگر ایسے نفوس معدود چند ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں انجمن، ایک محفل اور ایک ادارہ ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ایسی نفوس اپنی ذات میں علم و عمل کا ایک جہاں اور اخلاق و ہدایت کی ایک دنیا بسائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اٹھ جانے سے ایک فرد کی ہی کمی نہیں ہوتی بلکہ پوری صبا ہی اجڑ جاتی ہے۔ ایک عہد کا خاتمہ ہوتا ہے اور ایک قرن کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد کا دنیا سے کوچ کر جانا سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ بعض اوقات لاکھوں انسانوں کی دنیا سے چلے جانے سے زیادہ باعث ضیاء و زیاں ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنی لمبی تمہید، اتنی تعریفی کلمات آخر کیوں اور کس لیے اس شخصیت کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ میری بھی ان سے کوئی خاص ملاقات نہیں ہے، اور شاید ہی میں نے روبرو مولانا سے کبھی گفتگو کی ہے۔ ترکیسر کے مدرسے میں مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب کے انتقال کے بعد، جو اس مولانا استانوی صاحب کے استاد ہیں اور اسی مدرسے میں مولانا نے تعلیم حاصل کی تھی، ان کے انتقال کے بعد جب میں نے ایک مضمون لکھا تھا، بلکہ سیدھی بات میں ہفتہ واری پروگرام میں پیش کیا تھا، تو مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح پر ایک کتاب بھی آ رہی تھی، اور ان کے اوپر تاثرات پیش کرنے کے لیے ترکیسر کے اس مدرسے نے پورے بھارت کے علماء کو جمع کر دیا تھا۔ اس میں سے اس ناچیز کی بھی شرکت ہوئی تھی، اور وہ مختلف مرحلوں سے وہ اجلاس گزر رہا تھا 2 روزہ، اور جس محفل میں، جس تقریب میں میری کچھ باتیں ہونی تھی، اس وقت مولانا غلام استانوی صاحب بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ اسی وقت میں نے پہلی دفعہ سامنے سے مولانا کو دیکھا تھا، ورنہ تو مولانا کا نام میں نے سنا تھا۔ میرے مادر علمی جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل میں مولانا، میرے استاد مکرم مولانا ایوب صاحب بھٹکلی ندوی کی زبانی، جب وہ نگرانی کرتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ مسجد کے ڈیزائن لے کر کے آتے تھے، اور وہ نگرانی کرتے کرتے اس پر کچھ کام کر رہے ہوتے تو ہم اپنی اس لڑکپن کی شرارتوں میں پڑھائی کرنے کے بجائے مولانا کے اس مسجدوں کے نقشوں کو
چوری چھپے دیکھ کر کے الگ الگ سوالات کرتے، اس وقت مولانا کچھ تفصیلات بیان کرتے ہوئے مولانا غلام استانوی صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے کہ مولانا غلام استانوی صاحب جو ہے اس وقت اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور پورے بھارت میں مساجد کا جال بچھا رہے ہیں۔ یہ وہ یاد کی جانے والے کچھ لمحے تھے مولانا کے نام سننے کے اعتبار سے تو میں نے تذکرہ کر دیا، لیکن روبرو ملاقات کرنا، زانو یہ تلمس طے کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا کسی کی زندگی پر ان کے کارناموں کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی پوری کھلی کتاب ہوتی ہے، آپ جس پنے کو بھی الٹتے ہیں وہاں پر ان کی جو ہے صرف جد و جہد نظر آتی ہے، امت کے لیے تڑپ نظر آتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مولانا کے بہت زیادہ علیل ہونے کی خبر اور ان کے لیے دعا کیے جانے کی خبر سوشل میڈیا میں پھیلنے لگی تو مجھے جستجو ہوئی کہ کیوں نہ اب فرصت کے ان لمحات میں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا جائے، ان کے کارناموں کو دیکھا جائے۔ تو اس وقت ایک مضمون میرے سامنے آیا محمد ہاشمی القاسم کی، جو کہ دارالعلوم پاڑا ضلع پرولیا مغربی بنگال کے خادم ہیں۔ انہوں نے بہترین انداز میں ان کی ساری زندگی کے اتار چڑھاؤ کو، ان کی محنتوں کو، ان کی جد و جہد کو، کس طرح سے ان کا کامیاب طور پر انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور وہ مدرسہ آج صرف یونیورسٹی نہیں، یونیورسٹی کے جمگھٹے میں ایک جنکشن میں تبدیل ہو چکا ہے، انجمن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وہاں عصری علوم بھی حاصل کیے جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، انجینئر بھی بنتے ہیں، حافظ بھی بنتے ہیں اور عالم بھی بنتے ہیں، جس کا نظارہ اس وقت آپ ہمارے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مولانا محمد ہاشم القاسمی نے ان کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ قادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب کی پیدائش 1 جون 1950 کو ایک چھوٹا سا گاؤں وستان جو سورت گجرات میں ہے، سورت کا ایک علاقہ آتا ہے وستان، اسی وستان کے گاؤں کی وجہ سے ان کے نام کے سامنے استانوی لگتا ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد اسماعیل ہے۔ مولانا محمد غلام استانوی صاحب نے قرآن مجید اپنے وطن کوساری ہی کے مدرسہ قوت الاسلام میں پڑھا۔ اس کے بعد آپ اپنے ننیحال ہتورن جو سورت گجرات اور مدرسہ شمس العلوم بڑودہ میں ابتدائی کتابیں مختلف اساتذہ کرام سے پڑھی، اور 1964 میں گجرات کے مشہور و معروف مدرسہ فلاح دارین ترکیسر میں داخل ہوئے۔ یہ وہی مدرسہ ہے جس کا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے تبصرہ کیا، جس کے بانی مولانا عبداللہ کاپو دروی تھے، اور مسلسل 8 سال رہ کر 1982 عیسوی کے اوائل میں سند فراغت حاصل کی۔ ان کے اساتذہ کرام فلاح دارین ترکیسر میں حضرت مولانا احمد بیمات، مولانا عبداللہ کاپو دروی، مولانا شیر علی افغانی اور مولانا ذوالفقار علی رحمہ اللہ جیسے نامور علماء شامل ہیں۔ مولانا مدرسہ فلاح دارین سے فراغت کے بعد مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے 1982 کے اواخر میں مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور تشریف لائے۔ وہاں حافظ اور حافظ حدیث حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح البخاری اور دیگر اساتذہ سے دور حدیث سے پوری کی پوری کتابیں پڑھ کر 1973 میں سند فراغت حاصل کر لی۔ ظاہر سی بات ہے فراغت کے بعد تو اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور اپنا میدان چننا پڑتا ہے کہ کس میدان میں ہمیں جانا ہے۔ فراغت کے بعد گجرات کے قصبے بوڈھان جو سورت ضلع کا ایک گاؤں ہے اس میں انہوں نے 10 دن تک پڑھایا۔ اس کے بعد 1973 کے اواخر میں دارالعلوم کنتھاریا جو بھروچ میں آتا ہے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں ابتدائی فارسی سے لے کر متوسطات تک کی مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائیں۔ کنتھاریا کے زمانے قیام ہی میں 1980 میں جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کی بنیاد ڈالی۔ چھوٹا سا مدرسہ جس کی ابتدا مکرانی پھلی محلہ سے کی گئی۔ ابتدا میں ان کا قیام کنتھاریا میں ہی رہا،
اس دوران مولانا یعقوب قانپوری ناظم مکاتب و ناظم تعمیرات اور ان کے برادر حافظ محمد اسحاق نائب محتمم نظامت سنبھالتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں رہتے ہوئے مکمل نظم و ضبط دشوار ہوگا تو پھر استعفیٰ دے کر مستقل عقل قوا کو تشریف لے آئے، جب سے اب تک رئیس الجامعہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ جامعہ عقل قوا کی بنیاد کا پس منظر کے بارے میں مولانا خود فرماتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کے قیام سے پہلے میرا ایک دعوتی تبلیغی سفر یہاں کا یعنی عقل قوا کا اپنے دوستوں کی دعوت پر ہوا تھا۔ اس وقت جب میں یہاں آیا تو مکرانی پھلی میں مہمان ٹھہرا، دیکھا کہ مسجدیں غیر آباد ہیں، قرب و جوار میں مکاتب بھی سسک رہے تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، عوام خاص طور پر مسلمانوں کی اقتصادی حالت بھی قابل رحم تھی۔ میں 2 رات یہاں رہا، جمعہ کی نماز عقل قوا کی جامع مسجد میں پڑھی جو بہت چھوٹی سی تھی، وہاں نماز سے قبل میرا بیان ہوا۔ اس دوران میرے دل میں اللہ کی جانب سے ایک مضبوط خیال آیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد میں گجرات لوٹا اور اپنے تمام اکابرین کو میں نے خط لکھا کہ میں نے ایسی جگہ دیکھی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سبھی کا یہی جواب آیا کہ اب تمہیں وہاں جا کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ چنانچہ جب بزرگوں کا حکم ہوا تو میرا یہاں آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ جب آنا جانا زیادہ ہوا تو سب سے پہلے میرے یعقوب دادا نے کہا کہ میں 3 ایکڑ زمین دیتا ہوں۔ زمین مل جانا بہت بڑی بات تھی۔ دوسرے جمعے کو حاجی سلیمان صاحب نے کہا کہ میں بھی 3 ایکڑ زمین آپ کو عطیہ کر دیتا ہوں، اور یوں 6 ایکڑ زمین ہو گئی۔ پہلے تو مدرسے کے ٹرسٹی حاجی شفیع صاحب سے کہا کہ ہم یہاں کے مقامی مکاتب کو مضبوط کریں گے۔ جو مکاتب چل رہے تھے اس کے اساتذہ کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد میرے نانا ساؤتھ افریقہ رہتے تھے یعنی مولانا غلام مستانوی صاحب کے، وہ جماعت میں آئے، جامعہ کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے 20,000 روپئے دیے جو پہلا چندہ تھا۔ اس سے میں نے ایک عارضی عمارت مکرانی پھلی میں بنائی۔ یہ عقل قوا کا ایک محلہ ہے۔ 1980 میں مکتب شروع ہوا اور 1981 میں دارالاقامہ شروع ہو گیا۔ طلبہ رہنے لگے۔ سب سے پہلے اپنے دوست مولانا یعقوب شاد کو ناظم بنایا اور اپنے بھائی حافظ اسحاق کو مدرس بنایا۔ طلبہ کی تعداد بڑھتی رہی، میرا آنا جانا لگا رہا۔ میرا عربی سے ذوق تھا، اس لیے ان دنوں میں نے رابطہ عالم اسلامی سے رابطہ کیا تو انہوں نے فارم بھیجا اور لکھا کہ سعودی سفارت خانے سے تصدیق کرا کر بھیجے۔ وہ فارم پر کر کے میں نے دارالعلوم کنتاریہ جہاں میں پڑھا تھا اس کا بھی اور اپنا بھی بھیجا۔ اس کے بعد بہت جلد میرے پاس سعودی سفارت خانے سے بلاوا آیا، ہم وہاں گئے اور انہوں نے ہمیں 1,20,000 روپے دیے۔ اس روپے کے بعد میرے یہاں وسعت پیدا ہو گئی۔ 1,20,000 روپے 1981 کے زمانے کی تھی، جو آج کے حساب سے نہ جانے کروڑ تک بھی اس کا ہم لوگ حساب لگا سکتے ہیں۔ جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کی ابتدا ایک استاد اور 6 بچوں سے ہوئی تھی۔ آج اس ادارے کے احاطے میں 16,000 طلبہ دینی اور عصری علوم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے دوسرے حصوں میں اس ادارے کے زیر اہتمام جو مکاتب، مدارس، اسکول اور کالج چل رہے ہیں ان میں 7,000 سے زائد اساتذہ اور 2 لاکھ کے قریب طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہاسپٹلز، ووکیشنل سینٹرز اور دوسرے فلاحی ادارے الگ الگ موجود ہیں۔ اس میں آپ کو کالجز ملیں گے، میڈیکل کالجز ملیں گے، انجینئرنگ کالج ملیں گے، مختلف علوم و فنون کا ایک بہت بڑا جال بچھایا جا چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف اس وقت جو جامعہ اشاعت العلوم کے احاطے میں جو 4 بڑی مساجد ہیں اور جو پوری کی پوری زمین کا احاطہ کیا جائے تو 85 ایکڑ قطع زمین ہے۔ اور مولانا ان کے فرزند خود حذیفہ استانوی صاحب کے حوالے سے مولانا نے کہا ہے کہ ان کے ادارے کے بعد اس وقت کل 700 ایکڑ زمین موجود ہے۔ یہ تو تعلیمی میدان میں وہ انقلاب تھا، اور بلکہ میں یہاں پر درمیان میں یہ بات کہوں تو شاید میں غلط نہیں رہوں گا کہ مدارس کو عصری علوم سے جوڑنے میں سب سے بڑا کردار اولاً کوئی پہلی سب بنائی جائے اور اس میں پہلے فرد کو کوئی چوز کرے یا اس کو جو ہے شناخت کی جائے تو اس میں مولانا غلام محمد استانی صاحب کا نام ضرور لکھا جانا چاہیے، کیونکہ مدارس کو عصری علوم سے جوڑتے ہوئے ان کو عصری علوم 10ویں اور 12ویں کی سرٹیفکیٹ کے ساتھ عالم اور حافظ کی سرٹیفکیٹ ایک ساتھ دینے کا اگر کوئی سلسلہ شروع کیا ہے کم سے کم ہمارے ساؤتھ میں یا ان علاقوں میں، تو کم سے کم وہ جو ہے مولانا غلام محمد استانوی صاحب ہی ہو سکتے ہیں۔
یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں ابھی بھی جو ہے عصری علوم کو اور دینی علوم کو الگ الگ نظروں سے ہی دیکھا جاتا رہا تھا. اس وقت مولانا نے اس کی پہل کی تھی. پھر حفظ قرآن کا ایک جال، یہ محفلیں پورے بھارت میں سجنے لگی تھی. اس سلسلے میں خود مولانا نے کہا ہے کہ کس طرح ان کو جو ہے حفظ قرآن کا مقابلہ اور مسابقہ کرانے کی جو ہے ان کے لیے جو ہے ضرورت پیش آئے اور کیوں ان کو شوق پیدا ہوا. مولانا نے خود لکھا ہے کہ جو ہے دنیا بھر سے لوگ، وہ ایک مرتبہ عمرے کے سفر پر تھے، وہاں میرے فلاحی کچھ احباب آئے ہوئے تھے. ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مسابقے میں آئے ہیں. یہاں دنیا بھر سے لوگ مسابقہ قرآن میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں. میں نے پوچھا یہ مسابقہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جو عالمی پیمانے کا مسابقہ کراتی ہے اس میں ہم لوگ بھی آئے ہیں. وہاں کے ایک مشہور ہوٹل میں یہ سارا منظر میں نے دیکھا اور میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ اس کے بعد حرم شریف میں آ کر میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی یہ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس کے بعد میں نے رابطہ کیا اور دوسرے سال مجھے بھی دعوت ملی، لیکن سوء اتفاق نہیں، دنوں کویت اور عراق کی جنگ چل رہی تھی، اس لیے ممبئی سے واپس آنا پڑا. لیکن اگلے سال پھر دعوت ملی، ہم وہاں گئے اور جامعہ کے 2 طالب علم نمایاں کامیابی حاصل کی. اس کے بعد سے پورے ملک میں مسابقہ قرآن کا آغاز کیا جو ہر 3 سال کے بعد تا ہنوز جاری ہے. ناظرین گرامی، بہت ساری چیزیں ہیں. جامعہ کی وہ طلبہ جو عالمیت، فضیلت و افتاء کا کورس کرتے، وہ سرکاری ادارہ NIOS کے ذریعے 12ویں کا امتحان بھی پاس کر لیتے ہیں عقل قوا کس ادارے سے. اب اگر وہ چاہیں تو جامعہ کی مختلف کالجوں سے حسب منشا آنرز، ٹیکنیکل، میڈیکل، طب یونانی کے کورسز بھی کر سکتے ہیں. جامعہ نے ایک بہت وسیع و عریض رہائشی پرائمری اور ہائی اسکول بھی تعمیر کیا ہے، اور یہی ایک اسکول نہیں ہے بلکہ متعدد اسکول ہے جس کے جال بچھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، صرف عقل قوا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی کل آبادی 12,000 ہے، لیکن صرف اور صرف جامعہ اشاعت العلوم میں آباد طلبہ کی آبادی 16,000 ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاؤں کی آبادی سے زیادہ جو ہے عقل قوا کے کیمپس میں طلبہ رہتے ہیں. یہ کامیابی ہے. دینی اور دنیوی علوم کا ایسا امتزاج بلکہ حسین سنگم پیدا کیا گیا کہ سڑک کے ایک طرف مدرسے اور دوسری طرف کالجوں کی عمارتیں ہیں، درمیان میں پہاڑوں کے سلسلے ست پڑا کی طرف جانے والی شاہراہ ہے. یہاں چاروں طرف آبادی باسی قومیں آباد ہیں. یہی شاہراہ گجرات کے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں حکومت کے ذریعے 3,500 کروڑ روپے خرچ کر کے اسٹیچو آف دی یونٹی کھڑا کیا گیا ہے. ناظرین گرامی، کھانے پینے کا نظام ہر طرح سے جو ہے یہاں پر، بلکہ اگر بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو بہت ساری تفصیلات ہیں اس ادارے کے بارے میں بھی، اور خود مولانا کی پرسنل لائف، ان کی ذاتی زندگی، ایک جو ہے عالم دین کی، ایک مخلص متقی پرہیزگار کی جس طرح سے ہوتی ہے، اسی طرح انہوں نے اب ساری کی ساری امت مسلمہ کو لے کر اور جو ہے ایک ماڈرن انداز میں کس طرح سے جو ہے عصری علوم کو دینی علوم سے جوڑتے ہوئے ایک شخص کو عالم دین بھی بنایا جائے، اس کو جو ہے عصری علوم سے بھی آراستہ کیا جائے، اس فکر کے ساتھ، بہترین انفراسٹرکچر کے ساتھ، نہ صرف جو ہے مردوں میں بلکہ مرد و خواتین میں علم دین کو پھیلانے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہے. ذاتی زندگی کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اصلاح فرمایا، وہ اس جملہ کافی ہے کہ آپ معروف بزرگ حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے تزکیہ نفس اور بیعت و اصلاح کے دامن سے وابستہ ہوئے اور انہی سے خلافت بھی حاصل فرمایا. بہرکیف ناظرین گرامی، مولانا نے اس وقت ہم سب کو داغ مفارقت دے گئے ہیں اور آج رات میں ان کی تدفین ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اس زندگی میں بھی کامیاب ہوئے اور اخروی زندگی کے لیے اپنے لیے بہت کچھ چھوڑ کر کے چلے گئے. ہر سال ان کے مدرسے سے ہزاروں طلبہ فارغ ہوتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موت تو مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، بلکہ اس دھرتی پر جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو جانا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو پیچھے ایسا کیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ جس سے دنیا غمگین ہو جائے، وہاں کا واسی غمگین ہو جائے اور وہ اس کے لیے دعا کرنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے. یہی اصل میں کامیابی ہے.
مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.